بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مختصر سے ویڈیو میں انشاءاللہ یہ حدیث کی سند اور اس کے متن کو چیک کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے گا، اور ایک راوی کو دوسرے راوی سے ممتاز کرنے کا طریقہ، اور اس راوی کا مرتبہ طے کرنے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور مفید باتیں۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی شخص اسماء رجال پر کام کرنا چاہتا ہے، حدیث کی اسانید کی تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی اور بہت زیادہ اس میں فوائد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث رسول اور اسماء رجال جس کو ترک کر دیا گیا اس کو دوبارہ حاصل کرنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے کسی حدیث کی تحقیق کرنی ہے تو اس حدیث کے جتنے بھی رجال ہیں ان کو بالترتیب جو نا آپ تلاش کریں اسماء رجال کی کتابوں سے، اور ان رجال کو متعین کریں وہ اصل میں کون کون ہیں، اور وہ ان کے مشائخ کون تھے، ان کے تلامذہ کون تھے، ان کا وصال کب ہوا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ مگر سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے کہ یہ پہچان کہ راوی وہ کون سا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ تو ہمارے یہ جو سامنے میں نے ایک حدیث اوپن کی ہے، یہ امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے التوبہ، اس کی یہ حدیث نمبر 2 ہے۔ تو اس حدیث میں حافظ بن ساکر نے اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ جو نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اصل حدیث کے الفاظ یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں، اور یہ نیچے جو امام ابن ساکر نے جو لکھا ہے اس کی ایک خاص وجہ ہے اس کی، اور نیچے جو انہوں نے یہ تصریح فرمائی ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اور یہ اوپر یہ جو ہے اس ساری سند ہے، یہ مکمل اس روایت کی یہ سند ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ سند کا پہلا راوی، تو سند کا پہلا راوی جو نا وہ لکھنے میں جو پہلا آ رہا ہے نا اصل میں وہ آخری راوی ہے، اور جو لکھنے میں تو لکھنے میں جس راوی کو ہم یا محدث جو نا وہ جس کو سب سے پہلے لکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس ان محدث کے جو شیخ، جس طرح کہ اس سند کے اندر محدث کے جو شیخ ہے نا وہ یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ ہے۔ تو لکھنے میں تو یہ پہلے آ رہے ہیں، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں یعنی امام ابن عساکر کے شیخ وہ مظفر بن حسن ابو سعد، اور اس کے بعد اس طرح سلسلہ آگے جاری ہے۔ مگر اصل کے لحاظ سے جو پہلے اس کے راوی ہے نا جس کو اصولی طور پر پہلا کہا جاتا ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ، اس حدیث کے راوی ہیں، اور دوسرے ہیں امام ابن سیرین، تیسرے ہیں شام بن حسان، اور چوتھے ہیں حفص بن غیاث، اور اس طرح پانچویں ابو سعید اشج، اس طرح چھٹے ہیں عبید اللہ بن ثابت۔ تو یہ بات ہے۔ تو ویسے تو وہ اوپر سے جو نا حدیث کے جو راوی شروع ہو رہے ہیں سرکار کی طرف سے وہ اصل میں پہلا راوی ہے، مگر جب یہ بات یاد رکھے جب آپ کسی سند کی تحقیق کریں تو آپ تحقیق کرنا یہ مصنف کے شیخ سے شروع کریں، صحابی رسول سے شروع نہ کریں، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے جو انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ آیا سند کی تحقیق شیخ محدث سے یا شیخ مصنف سے کیوں شروع کی جاتی ہے، صحابی رسول سے کیوں نہیں شروع کی جاتی۔ تو اصل طریقہ کار یہی ہے کہ نیچے سے شروع کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس روایت کی سند کی تحقیق کریں گے اور اس کے بعد مزید اس پر کلام کریں گے۔
سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ 300 جو ہجری ہے یہ ایک قسم کی حد فاصل ہے، سن 300 ہجری، اور اس کے بعد میں جو محدثین آئے ہیں تو ان کے ناموں کو پہچاننے کا طریقہ کار اور 300 ہجری کے بعد پہلے کے جو محدثین ہیں ان کو پہچاننے کا طریقہ کار اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ فرق محدثین نے ضرورت کے پیش نظر کیا ہے، اور اکثر جو بڑے محدثین ہیں وہ یہ فرق کرتے ہیں، بعض محدثین ایسا نہیں بھی کرتے مگر اکثر کرتے ہیں اور کرنا ہی بہتر ہے۔ وہ یہ کہ 300 ہجری سے پہلے جتنے بھی رجال ہیں ان کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ان کا اسم اور ان کی ولدیت کو یاد رکھنا کافی ہوتا ہے اکثر اوقات، مگر بعض اوقات اسم اور ولدیت کے ساتھ کنیت یا اس کی جدیت یا اسم منصوب بھی ضروری ہوتا ہے، مگر وہ بعض اوقات ہوتا ہے۔ تقریباً 90% جو نا وہ راوی ایسے ہوتے ہیں ان کی اگر آپ اسم اور ولدیت یاد کر لیں تو وہ دوسرے بہت سارے راویوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تیسری صدی سے پہلے کی بات ہے۔ اب تیسری صدی کے یعنی 300 ہجری کے بعد جب چوتھی صدی شروع ہوئی ہے، اس میں محدثین نے راویوں کو پہچاننے کے طریقے میں تھوڑا فرق کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو رجال تھے ان کی کنیت تو موجود تھی، مگر جب سند کو ذکر کرتے تو اس میں کنیت کا ذکر کم ہی کیا کرتے تھے، مگر بعد میں محدثین نے سند کے میں جب رجال کا ذکر کرتے تو اس میں کنیت کا ذکر انہوں نے کثرت کے ساتھ شروع کر دیا، حتیٰ کہ 90% اسانید میں جب رجال کا ذکر کیا جاتا ہے وہ رجال جو کہ تیسری صدی کے بعد میں آئے ہیں ان میں 90% کا کنیت کا ذکر موجود ہے، تو جس سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ متاخرین محدثین کے نزدیک ایک راوی کی کنیت بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے ہم جو نا یہ ہمارے جو شیخ ہے ابن عساکر کے شیخ یحییٰ بن حسن ہے، تو ان کا اصل میں پورا نام ہے یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ۔ یحییٰ ان کا نام ہے اور حسن ان کے والد کا نام ہے، اور ابو کا معنی ہوتا ہے باپ، عبداللہ یہ ان کے بیٹے کا نام، ابو عبداللہ عبداللہ کا باپ، عبداللہ کے باپ، تو اصل میں یہ پورا نام بنتا ہے یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ۔ اب یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ اصل ان کی پہچان ہے، اور ہم نے ان کو اسی طریقے سے تلاش کرنا ہے کتب اسماء رجال سے۔ تو حافظ ابن عساکر جو نا اس کو ہم تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے نظر آئے۔ فرماتے ہیں کہ حدثنی الشیخ ابو عبداللہ یحییٰ بن الحسن بن احمد بن عبداللہ ببغداد اخبرنا ابو سعد المظفر بن الحسن بن المظفر بن السبتی اخبرنا ابو الحسن محمد بن النجاد حدثنا عبید اللہ بن ثابت حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا حفص بن غیاس عن ہشام عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها قبل منه رواہ مسلم عن عبداللہ بن سعید الاشج وہشام هو ابن حسان بصری۔ اب یہ جو لکھنے والے نے یہ سند کے اندر جو اس کتاب کی محقق ہے اس نے یہ محمد بن النجاد لکھ دیا، اصل میں یہ ہونا چاہیے اخبارنا ابو الحسن محمد بن النجاد ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو اسم ہوتا ہے ماں بعد کی جو نا یہ ماں بعد سے موصوف ہوتا ہے، بن سے موصوف ہوتا ہے، اور یہ بن جو نا یہ صفت ہے اور محمد موصوف ہے، اور موصوف صفت کا تو اعراب ایک جیسا، تو مگر آگے بن جو نا اس کی اضافت ہے نجاد کی طرف، تو یہ بن کی اضافت ہوگی نجاد کی طرف، یہ پھر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا۔
تو اس طرح کی یہ کتابت کی جو غلطیاں نہیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا، اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اسی حدیث کو ہم شاملہ سے جو نا اوپن کر لیتے ہیں، مکتبہ شاملہ سے، کیونکہ یہ ہمارے سامنے جو حدیث اوپن ہوئی ہے یہ PDF فائل بھی اوپن ہوئی ہے، اور ہم نے کیونکہ اس کے تمام رجال پر تحقیق کرنی ہے اور بار بار رجال کو لکھنا جو نا اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا، تو مکتبہ شاملہ سے ہم اس حدیث کو اوپن کرتے ہیں، وہاں پر تمام یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، وہاں سے ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مکتبہ شاملہ سے التوبہ لابن عساکر سے یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے، اور یہاں پر انہوں نے اس کے مکمل جو نا اعراب بھی لگایا ہوا ہے. یہاں پر محمد یہ نجاد پر جو نا وہ اعراب بھی انہوں نے ٹھیک لگایا ہے، دال پر جو نا وہ کسرہ. اب سب سے پہلے جو راوی ہے نا یہاں پر اس میں پہلے راوی یہ ان کا یہ نام ہے ابو عبداللہ یحییٰ بن حسن، اور دوسرے راوی ان کا یہ نام ہے ابو سعد مظفر بن حسن، اور تیسرے راوی ان کا یہ نام ہے ابو الحسن محمد بن نجاد. یہ جو تین راوی ہیں نا یہ تینوں کا جو وصال ہے نا یہ 300 ہجری کے بعد ہوا ہے، اور ان کا وصال ان کی آدھی زندگی تو 300 ہجری سے پہلے کی اور آدھی زندگی 300 ہجری کے بعد کی ہے. عبید اللہ بن ثابت ہے، مگر ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنیت کا استعمال نہیں ہے. پہلے تین جو اسماء ان میں کنیت کا استعمال کیونکہ وہ تینوں کے پیدائش اور وصال بھی جو نا وہ یہ 3ری صدی کے بعد ہوا ہے، مگر ان کی پیدائش 3ری صدی سے پہلے کی ہے، اور کچھ زندگی کا حصہ جو 3ری صدی سے پہلے کا کچھ بعد کا ہے، اور 317 کے قریب غالباً جو ان کا وصال ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ آگے جو سند آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبید اللہ بن ثابت سے آگے سند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ راویوں کے نام موجود ہیں، اور بعض راویوں کے تو صرف نام موجود ہے، بعض راویوں کے صرف جو نا ان کی ولدیت موجود ہے، بعض راویوں کے نام اور ولدیت دونوں موجود ہے، اور کنیت کا استعمال صرف ایک راوی میں ہوا ہے، وہ ہے ابو سعید اشج. اور باقی ابو ہریرہ تو ابو ہریرہ جو ہے نا وہ ہے تو کنیت ہے، مگر وہ ایک اسم ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ابو ہریرہ کا نام کوئی محدث لیتے ہی نہیں، ان کے نام کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اگرچہ راجع قول امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کا نام کے بارے میں راجع قول یہ کہ عبد الرحمن ان کا نام تھا، مگر کتب حدیث میں ان کا عبد الرحمن نام لیا نہیں جاتا، اور یہ ابو ہریرہ ہی ہیں. عبد الرحمن کے بارے میں آگے اختلاف ہے کہ بعض دوسرا بھی نام لیتے ہیں، کچھ اور بھی نام ہے. بہرحال اس آگے والے سند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک راوی ہے یہ عبید اللہ بن ثابت، ان کا نام ہے عبید اللہ اور ثابت ان کے والد کا نام ہے، یعنی اسم اور ولدیت ہے. اور دوسری جو ہے یہاں پر یہ کنیت ہے ابو سعید، اور اشج ان کی اسم منصوب ہے. اور آگے تیسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حفص بن غیاث، تو ان کا ایک اسم ہے اور ان کی ولدیت کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف اسم کا یہ ذکر کیا گیا، آگے والے راوی میں حفص بن غیاث کے جو شیخ ہیں ان کا نام صرف ہشام ذکر کیا گیا، آگے ان کی ولدیت یا ان کی کنیت یا اسم منصوب کا ذکر نہیں. آگے یہ جو ابن سیرین ہے نہ ان کا نام بھی نہیں ذکر کیا گیا، کنیت بھی ذکر نہیں کی گئی، صرف جو ولدیت ہے نا اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. اور یہ راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مفتی تھے اپنے زمانے کے اور فقیہ تھے اور ایک مجتہد ہونے کی حیثیت رکھتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کا نام یہ کنیت ہے، مگر یہ کنیت اصل میں نام کے برابر ہو چکا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3ری صدی کے بعد جو رجال ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اسم اور ان کی ولدیت اور ان اسم ولدیت کے ساتھ ساتھ کنیت کو بھی یاد رکھیں. مگر 3ری صدی سے پہلے کے جو راوی ہیں یا 3ری صدی کے یا اس سے پہلے کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں زیادہ ضروری ہوتا ہے ان کا اسم اور ان کی ولدیت. ان کی کنیت اتنی زیادہ ضروری نہیں ہوتا، مگر یہ یاد رکھے کہ 100 میں سے 1-2 راوی ایسے ہوتے ہیں
100 में से 2 रावी ऐसे होते हैं जो इसम से मशहूर नहीं होते बल्कि वो कुनियत से मशहूर होते हैं, और 100 तकरीबन 2% या 3% ऐसे रावी होते हैं, 2-3% जो कि इसम से मशहूर नहीं होते बल्कि कुनियत से मशहूर होते हैं, और 1-2% ऐसे रावी होते हैं जो इसम से नहीं बल्कि वल्दियत से मशहूर होते हैं, और 1-2 रावी ऐसे भी होते हैं, 1-2% रावी ऐसे भी होते हैं जो इसम और वल्दियत और कुनियत से हटकर इसमें मंसूब के साथ मशहूर होते हैं, और अक्सर रावी वो ऐसे हैं जो कि इसम और वल्दियत और इसमें मंसूब के साथ मशहूर होते हैं। तो आम यानी 90% जो रावी है ना वो अपने इसम और वल्दियत के साथ मशहूर है, उनमें से आगे जो 10% बाकी रहते हैं उनमें से कुछ परसेंट जो है ना वो कुनियत के साथ मशहूर है, कुछ परसेंट वो सिर्फ इसम के साथ मशहूर है, और कुछ परसेंट जो है ना वो वल्दियत के साथ मशहूर है। जिस तरह की इस सनद में ये इसम और वल्दियत के साथ है रावी, और ये आगे वाले इसमें ये कुनियत और इसमें मंसूब के साथ रावी हैं, और ये आगे वाले रावी इसम और वल्दियत के साथ हैं, और ये सिर्फ इसम के साथ हैं, और ये वल्दियत के साथ हैं। और हजरत अबू हुरैरा का ये नाम ही है, अबू हुरैरा है तो कुनियत मगर ये नाम की हैसियत रखता है। यहाँ पर एक मेरी बात ये याद रखना कि रावी का ताल्लुक 3री सदी से पहले के साथ हो या 3री सदी के बाद के साथ हो, वो रावी अपनी कुनियत से मशहूर हो या अपने इसम वल्दियत से मशहूर हो या इसम वल्दियत और इसमें मंसूब तीनों के साथ मशहूर हो या सिर्फ कुनियत और इसमें मंसूब के साथ मशहूर हो, हर सूरत में आपने अगर उसका इसम और उसकी वल्दियत को याद रखना है, क्योंकि सबसे बुनियादी जो चीज होती है ना रावी का इसम और उसकी वल्दियत होती है, तीसरी चीज नहीं है। मगर जो 3री सदी के बाद के रावी उनमें इसम वल्दियत कुनियत बुनियादी चीज है। 3री सदी से पहले इसम और वल्दियत बुनियादी चीज है, और 3री सदी के बाद कुनियत इसम और वल्दियत तीनों बुनियादी चीज है। तो ये बात जो ना ये आपने याद रखी नहीं है। और रिजाल में जब आपने रिजाल की तहकीक शुरू करनी है तो रावियों को इसी तरह जो ना वो याद करना है और इसी तरह उनको सर्च करना है और इसी तरह उनकी तहकीक करनी है, और इसी तरह ये इल्म जो ना वो आसान हो जाएगा समझना। तो हमारे जो पहले रावी उन पर हम ये तहकीक शुरू करते हैं। अब ये तो तय है कि हमने इनके बारे में तहकीक करनी है। अबू अब्दुल्ला यहया बिन हसन बिन अहमद बिन अब्दुल्ला। अब इसको आसानी के लिए जो ना हम इस तरह पढ़ते हैं, अबू अब्दुल्ला यहया बिन हसन बिन अहमद बिन अब्दुल्ला। तो क्योंकि अरबी में अगर सारे राह पढ़े जाए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो याद रखने के लिए इस तरह पढ़ लें। और नासल तो अरबी के राह भी हैं, जिस तरह वो पहले मैंने सनद पढ़ी है उसी तरह होते हैं। तो इमाम इब्न साकिर फरमाते हैं कि मुझे मेरे शेख अबू अब्दुल्ला यहया बिन हसन बिन अहमद बिन अब्दुल्ला ने बगदाद में ये हदीस बयान की। अब हम सबसे पहले इस ये हमने देखना है कि यहया बिन हसन अबू अब्दुल्ला नाम के कुतबे रिजाल में कुल कितने रावी हैं। यहया बिन हसन अबू अब्दुल्ला नाम के कुतबे रिजाल में कुल कितने रिजाल हैं। तो हम इसका शामला के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ शामलों को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार, और अब दोबारा जो ना वो कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद ही जो ना ये इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये तीन बुनियादी ऐसी किताबें हैं जिनके अंदर तकरीबन 90% रिजाल कुतबे अस्माए रिजाल के में मौजूद जितने भी रिजाल उन सब तकरीबन वो उन सब को जमा करने की कोशिश की गई है और इस्तियाब की कोशिश की गई है, और ये कोशिश किया गया है कि कोई भी रावी रह ना जाए, और एक एक दो दो लाइनों में हर रावी का बयान है। मगर इसके बावजूद भी वो तकरीबन 90% जमा कर सके हैं, सारे रावी ने जमा हो पाए। वो तकरीबन 40,000 से कुछ ज्यादा रावी बन जाते हैं इन 3 किताबों में।
وہ 3 کتابیں یہ ہیں، ایک یہ کاشف ہے، دوسری تقریب التہذیب ہے، تیسری مصباح العریب ہے۔ کاشف امام شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے اور اس میں کتب ستہ کے تمام رجال کا ایک ایک دو دو لائنوں میں نام اور ان کے مرتبہ اور ان کے وصال کا ذکر ہے، اور تقریب التہذیب بھی کاشف کی طرح کتب ستہ کے رجال پر مشتمل ہے۔ کتب ستہ سے مراد ہے بخاری سے لے کر سنن ابن ماجہ تک، یہ کتب ستہ ہیں۔ عام طور پر آج یہ مشہور ہے، ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، مگر یہ صحاح ستہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں پہلے 2 تو صحیح ہیں، باقی جو 4 ہیں وہ صحیح نہیں ہیں بلکہ وہ سنن ہے۔ سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، وہ 4 سنن ہیں اور پہلے 2 صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور ان کو سیاستہ کہنا جو زیادہ صحیح ہے، اور جو ماہرین ہیں، ماہرین محدثین ہیں، ان کو کتب ستہ کہتے ہیں، سیاستہ نہیں کہتے، مگر عام طور پر اب ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہیں وہ سیاستہ سے مراد یہ 6 کتاب لی جاتی ہے، ورنہ ان 6 کتابوں کے علاوہ جو وہ سیاستہ ہے وہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور صحیح بن خزیمہ اور صحیح بن حبان ہے، اور صحیح مختارہ ہے، اور صحیح مستدرک ہے، مگر ان 6 کے علاوہ بھی کچھ سیاح ہیں، مگر یہ 6 زیادہ مشہور ہیں، تو ان کو اگر سیاستہ کہا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ بہرحال یہ جو نا کاشف، تقریب التہذیب اور مصباح العریب جو نا یہ ہمارے جدید دور کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہ 2 کوئی ڈاکٹر ہیں یا کوئی محقق ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس میں ان کا ارادہ یہ تھا، ان کی نیت یہ تھی کہ وہ تمام رجال جن کا تقریب التہذیب میں ذکر موجود ہے ان سب کو جمع کر دیا جائے، تو انہوں نے کوشش کی اور 30,000 سے زیادہ رجال کو انہوں نے جمع کر دیا اس کتاب میں، تو یہ بہت اچھی کوشش ہے، مگر اس پر مزید میرا جو یہ تقریباً 10% راوی پھر بھی ان 3 کتابوں سے بھی ایسے راوی ہوتے ہیں جو جن کے ان 3 کتابوں میں ذکر موجود نہیں، حالانکہ سلسلہ رجال کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جامع کتاب ہو جس میں ہر راوی کا 2 لائنوں میں ذکر ہو اور تیسری لائن نہ ہو، اور تمام رجال کا ایک ہی کتاب میں ذکر ہو، اور وہ انسائکلوپیڈیا، ابھی تک ایسی کوئی کتاب لکھی نہیں گئی، ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی لکھ دے اس طرح کی کتاب۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے راوی ہیں یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جو پہلے راوی جن کی ہم تحقیق کرنے لگے ہیں یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یحییٰ کے شروع میں الف لام تو نہیں لکھا ہوا، حسن کے شروع میں الف لام لکھا ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ محدثین اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں، جن ناموں کے شروع میں وہ الف لام ذکر کرتے ہیں آپ نے ہر صورت میں اس کو لکھتے وقت الف لام کا ذکر کرنا ہے، اور جن اسماء کے شروع میں وہ الف لام کا ذکر نہیں کرتے تو ان کے شروع میں آپ کے لیے ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ تو محدثین لفظ حسن حسین دونوں کے شروع میں الف لام کا ذکر کرتے ہیں، لہذا ہر صورت میں جب آپ نے سرچ کرنا ہے یا کسی کو بتانا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور بیان کرنا ہے کہ یہ الحسن حسن نہیں ہے، مگر وہ حسن کہتے ہیں، مگر لکھیں گے ہم جب سرچ کریں گے تو الحسن لکھیں گے، کیونکہ یحییٰ بن حسن نہیں ہوگا، یحییٰ بن الحسن ہوگا، آسانی کے لیے ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ تو حسن کے شروع میں الف لام کا ہونا ہر صورت میں ضروری ہے، یہ محدثین کا طریقہ کار ہے، جن راویوں کے نام کے شروع میں وہ الف لام لگاتے ہیں تو آپ نے ہر صورت میں لگانا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جب سرچ میں یہ نام لکھا تو ہم نے یحییٰ بن الحسن لکھا ہے، اور دوسری لائن پر ابو عبداللہ ہے، کیونکہ یہ 3 صدی کے بعد کے رجال میں آتے ہیں، اس لیے ان کی کنیت بھی اہم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 کتابوں میں یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے جو نا وہ کوئی راوی ہے بھی یا نہیں، اگر نکل آتے ہیں تو وہ ایک ہیں، ایک سے زیادہ ہے، تو یہ ہم نے سرچ لگائی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 4 نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ چاروں نتائج جو نا
یہ مصباح العریب فی تقریب الروات الذین لیسوا فی تقریب تہذیب کے اندر ہی یہ چاروں نتائج نکلے ہیں۔ کاشف میں اور تقریب التہذیب میں کوئی ایسا راوی نہیں جو ابو عبداللہ یحییٰ بن حسن نام کا۔ اب اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے کتنے راوی ہیں۔ پہلے نتیجہ میں کچھ بھی نہیں ہے، دوسرا نتیجہ محمد میں یہاں پر تو یہ آ بھی نہیں سکتے ہیں، تیسرا نتیجہ حرف المیم میں ہے، یہاں پر بھی یہ آ نہیں سکتا، اور چوتھا نتیجہ حرف الحاء میں یہاں پر آ نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کتاب ہے مصباح العریب فی تقریب الروات الذین لیسوا فی تقریب تہذیب، تو یہ اس کتاب کے اندر یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے راوی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کتاب میں اگرچہ انہوں نے کوشش کی ہے تمام رجال کو جمع کرنے کی، مگر بہت سارے راوی تقریباً میرے اندازے کے مطابق 10% یا 8% جو ہے نا وہ راوی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ 90 92 یا 93% انہوں نے رجال کو جمع کر ہی لیا، اور ہر راوی کا ایک لائن مکمل کر کے آخر میں تھوڑا حکم بیان کر کے آخر میں حوالہ کا بیان کر، تو شروع میں پورا نام، پھر کنیت، پھر اس میں منصوب وغیرہ، پھر اس کا حکم، اس کا مرتبہ، پھر آخر میں اس کتاب کا حوالہ جس سے لیا گیا۔ تو اب ہمارے پاس یہ کیونکہ اس سے ہمیں ان تینوں کتابوں سے ہماری یہ 3 مختصر کتابیں ہیں، اس سے ہمیں ملا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کہ کیونکہ ہماری یہ جو 3 مختصر کتابیں ہیں، کتابوں سے اب یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے راوی تو ملے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد 4 بڑی کتابیں ہیں جن میں راویوں کا تفصیلی بیان ہے، مگر اکثر راوی جو ہے نا ان کا وجود ان 4 کتابوں سے مل جاتا ہے۔ ان 4 کتابوں کا نام ہے، ان میں سے 3 کتابیں تو امام شمس الدین ذہبی کی کتابیں ہیں، ایک یہ تاریخ الاسلام ہے، اور ایک سیر و اعلام نبلاء ہے، اور ایک میزان الاعتدال، اور ایک کتاب حافظ ابن حجر اسقلانی کی ہے، لسان المیزان۔ تو یہ جو 4 کتابیں ہیں، تو ان 4 کتابوں سے اکثر رجال کا جو ذکر ہے وہ مل جایا کرتا ہے۔ تو ہم اب ان 3 مختصر کتابوں کے بعد 4 دوسری کتابوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے کوئی راوی ہے یا نہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور کون ہے، وہ کب پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ہم جن یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ کی تلاش میں ہے وہ 3 صدی کے بعد کی ہیں، اور وہ حافظ ابن عساکر کے شیوخ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ سرچ میں ہم نے دیکھنا یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ، اور یہ 4 کتابوں کو ہم نے باقی سب کو الغا کر دیا، انسلیکٹ کر دیا۔ یہ 4 کتابیں تاریخ الاسلام، سیر و اعلام نبلاء، میزان الاعتدال اور لسان المیزان۔ ان 4 کتابوں سے دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے کتنے راوی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کتابوں سے یہ سرچ کر رہا، کل نتائج یہ سامنے جو آئے ہیں 5 نتائج ہیں، 4 کتابوں سے 5 نتائج سامنے آئے ہیں۔ تو یہ پہلے تاریخ الاسلام سے 2 نتائج ہیں، ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا تو نہیں ہے، دوسرے راوی ہیں یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے راوی نکل آئے ہیں، تو یہاں پر بھی نکل آئے۔ سیر و اعلام نبلاء میں دیکھتے ہیں، وہاں پر آپ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیر و اعلام نبلاء میں بھی انہی کا ابو عبداللہ یحییٰ بن حسن نام کے راوی نکل آئے ہیں، جن کو امام شمس الدین ذہبی نے ابن البنا کے نام پر لکھ دیا، ابن البنا۔ اور یہ ایک خاص ابن البنا لکھنے کی ایک خاص وجہ ہے، اور بہت سارے راویوں کو اس طرح لکھنے کے کچھ خاص اسماء ہوتے ہیں جو شمس الذہبی کا طریقہ کار، اس سے پہلے یہ طریقہ کار نہیں تھا، اور اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ میزان الاعتدال میں دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے کوئی راوی ہیں، یہ نہیں، تو میزان الاعتدال میں نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے جو ہے نا وہ یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ نام کے راوی سامنے آ گئے ہیں، یہ تاریخ الاسلام میں بھی ہیں اور سیر و اعلام نبلاء میں بھی ہیں۔
اب ان 4 کتابوں کا مختصر تعارف اس طرح ہے کہ ان میں سے 3 تو امام شمس الدین ذہبی کی کتابیں ہیں۔ تاریخ الاسلام کو امام آپ نے پہلے لکھا تھا، اس کے بعد میزان الاعتدال کو لکھا تھا، اس کے بعد سیر اعلام نبلاء کو لکھا تھا۔ اور تاریخ الاسلام میں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ہر تقریباً جو نا طبقات کے مطابق رجال کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس میں جو رجال کا ذکر ہے وہ زیادہ رجال کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے راویوں کے بیان ہیں، اعلیٰ درجے کے راوی اور درمیانی درجے کے راوی، ادنا درجے کے راوی، ہر قسم کے راویوں کا بیان ہے۔ تو اس میں کیونکہ تاریخ الاسلام میں روات کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ کیونکہ آپ کی اولین کتابوں میں سے، اس لیے اس میں آپ نے تھوڑا درمیانی راہ اپنائی ہے، زیادہ اختصار بھی نہیں ہے اور زیادہ تفصیل بھی نہیں ہے۔ برخلاف اس دوسری کتاب کے میزان الاعتدال کے، اس کے اندر صرف ان رجال کا بیان ہے جن پر کلام کیا گیا ہے جرح کے لحاظ سے، چاہے وہ اگرچہ وہ فی نفس ثقہ ہوں یا ضعیف ہوں۔ تو اس میں کیونکہ ایک جہد کے لحاظ سے جو نا وہ کلام ہے، یعنی وہ رجال جن پر کلام کیا گیا ہے، جرح کی گئی ہے ان کے مذہب کی وجہ سے یا ان کی فضل کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو اس لیے اس کتاب کا جو طریقہ کار ہوگا میزان الاعتدال کا وہ علیحدہ ہے، اور اس میں جو زیادہ تر راویوں کے بارے میں جو جرح کے اقوال ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب کیونکہ سیر و اعلام نبلاء جو اس کا سب سے عمدہ طبع اور رسالہ کا ہے، تو یہ کتاب آپ کی آخری کتابوں میں سے ہے، اور اس کتاب میں کو مختصر رکھا ہے آپ نے اعلام اور مشاہیر کے ساتھ۔ اعلام سے مراد ہے کہ جو علمی اور عملی لحاظ سے سمت کی بہت بڑی شخصیات ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے، اور مشاہیر سے مراد ہے جو مشہور ہیں، چاہے وہ فقہا ہوں، چاہے وہ وزیر ہوں، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ جو نا سیاستدان ہو، یا چاہے وہ کسی علم ادب کے ساتھ یا کسی اور علم جغرافی وغیرہ کسی اور علم کے اندر مشہور ہوں، اگرچہ وہ فی نفس ہی جو نا کوئی بڑی شخصیت نہ ہو، مگر وہ اس فن میں مشہور ہے، اور ان فن والوں کے نزدیک وہ بڑی شخصیت اگرچہ ہے نفس الامر میں بڑا تو وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اور زیادہ علم والا ہے۔ تو اس کتاب میں بنیادی طور پر اعلام اور مشاہیر کا ذکر ہے۔ تو اس کتاب میں پہلی 2 کتابوں سے طریقہ کار مختلف ہے، کیونکہ تاریخ الاسلام میں سب کا ذکر ہے، اور سیر و اعلام نبلاء میں اعلام مشاہیر کا صرف ذکر ہے اور چھوٹوں کا ذکر نہیں ہے، اور میزان الاعتدال میں مجروحین کا ذکر ہے، چاہے وہ فی نفس ثقہ ہے یا نہیں۔ تو تینوں کتابوں کا انداز تھوڑا علیحدہ ہے، مگر یہ سب سے عمدہ جو کتاب ہے سیر و اعلام نبلاء ہے، کیونکہ یہ ایک تو تفصیلی بھی ہے، دوسرا اس میں مشاہیر کا سیاق بھی کیا گیا، تیسرا اس میں جو نا امام شمس الدین ذہبی کی رجال کے متعلق جو آخری تحقیق تھی نا وہ مرقوم ہے، تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ تو کیونکہ ہمارے جو راوی ہیں یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ، تو ان کے بارے میں تاریخ الاسلام میں بھی ذکر موجود ہے، سیر اعلام نبلاء میں موجود ہے، تو لہذا ہم بہتر یہ ہوگا کہ ہم سیر اعلام نبلاء سے مختصر ان کا جو تفصیلی تعارف ہے اس میں سے مختصر بیان کر دیں۔ تو یہ سیر اعلام نبلاء، اس کو ہم اس طرح اوپن کر لیتے ہیں علیحدہ۔ اب اس میں ان کا نام کے شروع میں ہی امام شمس الدین ذہبی نے ان کا مرتبہ ایک عمدہ الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا، فرمایا کہ یہ شیخ ہیں، امام ہیں، صادقین سچے ہیں، عابد عبادت کرنے والے ہیں، خیر ان میں بہت زیادہ عمدہ اور خیر چیزیں ہیں، متبعون اس سنت کے پیروکار ہیں، فقیہ بھی ہیں، بقیت المشائخ یہ مشائخ میں سے ایک شیخ ہیں۔ تو یہ آخر میں یہ بھی بیان کہ ان کا اصل ابو عبداللہ یحییٰ ہے، اور ان کے والد کا نام امام ابو علی حسن ہے، اور ان کے دادا کا نام جو نا احمد ہے، آگے پر دادا کا نام بنا ہے، اور یہ بغداد کے رہنے والے حنبلی، اور یہ حنبلی المذہب ہے۔
یعنی امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. آگے جو نا روا شیئن کثیر ان کے ساتھ جو نا ان کے چند مشہور جو نا یہ یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ کے چند مشہور شیوخ کا ذکر فرما دیا. ان میں سے ایک عبد الصمد بن مامون ہے، ایک ابو الحسین بن محتدی باللہ ہے، اور ایک ابو الحسین بن ابنوسی ہیں، اور ایک ابن النقور ہیں، اور وعدت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. اور آگے جو نا حدث عنہ کے ساتھ یہ بیان فرمانے لگے ہیں ان کے چند شاگردوں کا جنہوں نے ان سے روایت لی، ان کے تلامذہ کا اور ان سے روایت کرنے والے راویوں کا. ان میں سے سب سے پہلے انہوں نے نام لے لی ابن عساکر اور ابو موسیٰ مدینی اور ابن جوزی کا. اب شیوخ اور اس میں ایک ان کے تلامذہ میں سے عمر بن تبرزد اور یحییٰ بن یعقوب اور فاطمہ بنت سعد الخیر بھی آتی ہیں، اور اس کے علاوہ آخر ان کچھ اور بھی ہیں. اور آگے یہ شیوخ اور مراتب شیوخ اور تلامذہ کا ذکر کرنے کے بعد اس میں جو نا ان کا مرتبہ بیان کرنے کے لیے کچھ یہ حافظ سمانی کا انہوں نے قول پیش کیا ہے. حافظ سمانی فرماتے ہیں کہ میں نے جو نا حافظ عبداللہ بن عیسیٰ اندلوسی سے کو سنا کہ وہ یحییٰ بن بناب کی بہت زیادہ تعریف فرما رہے تھے، ان کی مدح فرما رہے تھے، ان کے قصیدے پڑھ رہے تھے، ان کو علم اور تمیز اور فضیلت کے ساتھ جو نا موصوف کر رہے تھے، اور اس نے اخلاق اور فضول چیزوں کو ترک کرنے اور مساجد کو جو نا آباد کرنے ان کے ساتھ ان میں ملازمت یعنی ان میں ٹھہرنے کے لحاظ سے یہ کے ساتھ موصوف فرما رہے تھے. اور آخر میں جو عمدہ قول ان کے بارے میں فرمایا کہ ما رأیت مثلہ فی حنابلہ بغداد، بغداد کے حنابلہ میں نے ان کی مثل کسی کو نہیں دیکھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو حافظ عبداللہ بن عیسیٰ اندلوسی نے یہ یحییٰ بن حسن ابو عبداللہ کے بارے میں بیان فرمائی ہے. اور آگے مزید جو نا امام ذہبی جو نا حافظ کبیر امام سمانی کے حوالے سے یہ ذکر فرماتے ہیں وَقَذَا كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ كَانَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَيَمْدَحُهُ. تو آگے پھر ان کی پیدائش کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ 431 ہجری میں پیدائش ہے، اور ان کا وصال ربیع الاول کی 8 تاریخ کو 531 453 میں ان کی پیدائش ہے، اور ربیع الاول کی 8 تاریخ کو 531 ان کا وصال ہے. تو یہ اس سے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ راوی کی اصل پہچان اس کا نام اور اس کے شیوخ ہوتے ہیں. تلامذہ اور اس کے وصال یہ ایک اضافی چیز ہے. وصال کا نام بھی پتا ہو، تلامذہ کا نام بھی پتا، تب بھی راوی کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. بہرحال ہم دوبارہ اپنی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو راوی ہیں یہ کہ بہت بڑے محدث ہیں اور یہ ثقہ ہیں، اور ان پر کسی قسم کا جرح نہیں، اور میزان الاعتدال لسان المیزان میں ان کا جو نا وہ ذکر بھی نہیں ہے. اور جس سے ان پر کسی قسم کی جرح کا نہ ہونا، پھر یہ جو عبداللہ بن عیسیٰ اندلوسی کے حوالے سے ان کی اتنی زیادہ تعریف کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جلیل القدر محدث اور معروف شخصیت ہے، کوئی مجہول اور کوئی ردی راوی نہیں ہے. تو پہلے راوی ہمارے ثقہ ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اخبار یہ جو ابو عبداللہ یحییٰ بن حسن بن احمد بن عبداللہ ان کو ابن البنا جو نا یہ بنا عبداللہ کو کہا جاتا ہے، جو کہ پردادا ان کے آتے ہیں، ان کو بنا کہا جاتا ہے، اور اس لیے ان کو یحییٰ بن بنا، ان راوی کو یحییٰ بن بنا کہنا بھی درست ہوگا. اب اس کے بعد آگے جو نا اچھا یہاں پر ایک بات رہ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا راوی بھی ملے
کہ جس کا ذکر نہ تو پہلی 3 کتابوں میں جو مختصر کتابیں ان میں بھی نہ ملے اور نہ ہی ان 4 کتابوں میں ملے، تو اس صورت میں یہ کرنا پڑے گا کہ شاملہ میں موجود تمام اسماء رجال اور تمام تاریخ کی کتابوں کو سلیکٹ کر کے وہاں سے تلاش کرنا پڑے گا ان کو، اور یہ آخری ہے جو نا طریقہ کار ہے۔ اور اس سے تلاش ہمیں کیونکہ دوسرے سٹیپ سے ہی ہمیں مل گیا، اس لیے ہم تیسرے کی طرف نہیں گئے۔ اگر کوئی ایسا راوی ہے جو پہلے دوسرے سٹیپ میں نہ ملا تو ہم تیسرے کی طرف جائیں گے، مگر عموماً جو نا وہ پہلے دوسرے سٹیپ سے ہی مل جاتا ہے، 90% سے زیادہ مل ہی جاتے ہیں۔ آگے جو نا یہ راوی ہیں ابو سعد مظفر بن حسن، یہ راوی ہیں ابو سعد مظفر بن حسن۔ تو جس طرح کی ہم نے پہلے راوی کے بارے میں تحقیق کی اسی نہج پر ہم ان کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ المظفر بن حسن ابو سعد نام کے جو نا وہ کتب رجال میں کتنے راوی ہیں، یا کتب اربع میں وہ کتنے راوی ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔ تو یہ ہم ان کے اس کو کاپی کرتے ہیں، سلیکٹ کر کے کاپی کر کے اس کو اس کے سرچ انجن میں پیسٹ کرتے ہیں ابو سعد، اور دوسرے کو سلیکٹ کر کے آگے والے اسم اور ولدیت کو کاپی کر کے آگے یہ سرچ انجن میں دوسری جگہ پر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ تو ابو سعد المظفر بن حسن، مظفر بن حسن۔ ہم پہلے 3 کتابوں سے دیکھتے ہیں، وہاں سے ہمیں یہ کتنے راوی ملتے ہیں۔ ابو سعد مظفر بن حسن، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاشف اور تقریب تہذیب میں تو المظفر بن حسن نام کے ابو سعد مظفر بن حسن نام کا کوئی راوی نہیں ہے، اور یہ ایک راوی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی نتیجہ نکلا ہے 3 کتابوں میں سے، اور یہ ایک ہے المظفر بن حسن ابو سعد۔ یہ وثقہ الخطیب، یہ ہمدانی ہے اور خطیب نے ان کی توثیق کی ہے، یہ ثقہ ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک ہی راوی ہے المظفر بن حسن، اور دوسرا ابو سعد، دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ خطیب بغدادی نے ان کو ثقہ قرار دیا۔ تو ہمارے دوسرے راوی سے کا اگر مزید تلاش کرنا ہے تو ان کا مکمل ہم دوسرے اگر زیادہ تفصیل پڑھنی ہے تو ہم باقی جو 4 کتابیں ہیں ان کو بھی سلیکٹ کر کے ان 7 کتابوں سے سرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ الاسلام سے المظفر بن حسن ابو سعد حمدانی جو آگے ان کا وفات جو 460 ہجری میں ہوا ہے یہ، اور ان کے بارے میں پھر انہوں نے یہ خطیب بغدادی کے حوالے سے لکھ دیا ہے کہ کان ثقۃ، اور یہ 80 سال زندہ رہے ہیں، معمر ہے۔ معمر سے مراد عمر 80 سال ہے، جس راوی کی عمر 80 سال سے زیادہ اس کو معمر کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ عمر والا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ الاسلام میں المظفر بن حسن کا ذکر موجود ہے، مظفر بن حسن کا ذکر موجود ہے، مگر سیر اعلام النبلاء میں میزان الاعتدال میں لسان الميزان موجود نہیں۔ تو میزان الاعتدال لسان الميزان میں ذکر موجود نہ ہونے اس بات کا دلیل ہے کہ مظفر بن حسن پر کوئی کلام جرح نہیں کی گئی، کیونکہ اگر مظفر بن حسن پر کوئی جرح کی گئی ہوتی تو میزان الاعتدال یا لسان الميزان میں موجود ہوتا ہے ان کا نام، ان پر کوئی جرح نہیں کی گئی، اور پھر خطیب بغدادی نے ان کی توثیق بھی کی ہے، تو لہذا یہ ثقہ ہے، اور جو ثقہ راوی ہوتا ہے وہ صحیح الحدیث ہوتا ہے، تو دوسرے راوی بھی ثقہ ہے ہماری سند کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں
ابو سعد مظفر بن حسن بن مظفر بن سبت، یہ آگے فرماتے اخبرنا ابو الحسن محمد بن النجاد. جیسے کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ابو الحسن محمد بن نجاد ہے. ان کے بارے میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ یہ محمد بن نجاد ابو الحسن کون ہے اور ان پر جرح ہے یا نہیں، اور ان کی کسی نے توثیق بھی کی ہے یا نہیں کی، اور اس نام کے کتنے راوی ہیں. جیسا کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 3 کتابوں میں اس نام کا کوئی راوی نکلا نہیں ہے، اور جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نام کے راوی جو نا وہ ایک ہی ہوگا یا 2 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اب ہم جو نا دوسری 4 کتابوں سے سرچ کرتے ہیں. تاریخ الاسلام، سیر اعلام نبلاء، میزان ارتداد، لسان میزان. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے یہ نہیں. جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ باقی جو 4 کتابیں اس میں بھی محمد بن نجاد ابو الحسن نام کے کوئی راوی نکلے نہیں ہیں. تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ راوی کی ولدیت اور جدیت کو ختم کر کے ڈائریکٹ اس کے جد اعلیٰ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، یا راوی کی ولدیت کو ختم کر کے اس کی جدیت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو لگتا ہے ایسے کہ یہ ابو الحسن یہ محمد ہیں اور ان کے والد کا نام نجاد نہیں بلکہ دادا یا پردادا کا نام نجاد ہے. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، تقریباً 90% راویوں کو تو ان کے ولدیت کی طرف منسوب کیا، تو بہت کم راویوں کو ان کے جدیت یا جد اعلیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. جد کی طرف یا جد اعلیٰ کی طرف، دادا یا پردادا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ محمد جو نا ان کے یہ جو نجاد ہے ان کے والد کا نام نہیں بلکہ ان کے دادا یا پردادا کا نام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. ہم صرف ابن النجاد لکھتے ہیں، ابو الحسن لکھتے ہیں، تو یہ اس سے نکل آیا کہ ابن النجاد ابو الحسن کون ہے. الکاشف وہ 3 کتابوں سے. یہاں پر 3 کتابوں سے کچھ نکلا نہیں ہے، آگے 4 کتابوں سے دیکھتے ہیں. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ نجاد یہ ان کے والد کا نام ہو، نہ دادا کا نام ہو، نہ پردادا کا نام ہو، بلکہ یہ اس میں منسوب ہو ان کا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجہول ہو، تلاش کرنے سے پتہ چلے گا. النجاد ابو الحسن. یہ علی بن حسن ہے.
یہ ابو الحسن بخاری نجاد ہے، مگر ان کا نام محمد نہیں بلکہ ان کا نام علی بن حسن ہے. ہم تلاش کر رہے ہیں محمد کے اور یہ علی ہیں. اور یہ بھی ابو الحسن نجاد ہیں، مگر یہ محمد نہیں بلکہ یہ تو ان کا نام تو علی ہے، علی بن ابراہیم. تو تاریخ الاسلام میں ابو الحسن النجاد محمد ابو الحسن النجاد نام کے تو کوئی راوی نکلے نہیں ہیں. سیر و علام النبلاء میں بھی اس نام کی کوئی راوی نہیں ہے. محمد ابو الحسن النجاد. تو ان سب کتابوں میں اس نام کی کوئی راوی نہیں ہے. اب اس طرح کرتے ہیں کہ تمام کتابوں سے سرچ کرتے ہیں جتنی بھی کتابیں شاملہ میں موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی راوی محمد بن نجاد ابو الحسن مل جائے. تو جیسا کہ یہ 640 کتابوں سے بھی محمد بن نجاد نام کے راوی کا ذکر انہیں ملا، تو یہ مجاہیل میں سے ہوں گے. اب ان کے بارے میں ان کی ابن عساکر کی کتاب میں بھی محمد بن نجاد نام کے کوئی راوی نہیں ہے. تاریخ دمشق میں اور ویسے بھی تو یہ مجاہیل میں سے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر اس کا ذکر ہو اور ہمیں نہ ملا ہو.
تو یہ جو راوی ہے نا ابو الحسن محمد بن نجاد، یہ مجہول ہے، اسماء رجال میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ آگے اس سند میں ایک راوی مجہول ہے محمد بن نجاد۔ آگے جو محمد بن نجاد جو نا عبید اللہ بن ثابت سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم یہ کیونکہ عبید اللہ بن ثابت 3 صدی سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی زندگی کا کچھ حصہ 3 صدی سے پہلے کا کچھ بعد کا، تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کنیت استعمال نہیں کی گئی، ان کا اسم اور ان کی ولدیت ہے عبید اللہ بن ثابت، اس کا استعمال کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عبید اللہ بن ثابت نام کے کل رجال کتنے ہیں، اور ہمیں ان میں سے یہ کون ہے عبید اللہ بن ثابت جو ابو سعید اشج سے روایت کرتے ہیں۔ عبید اللہ بن ثابت نام کے کل راوی، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عبید اللہ بن ثابت نام کے کتب رجال میں یہ جو ہماری 3 کتابیں تھی ان میں صرف یہ ایک ہی راوی عبید اللہ بن ثابت بن احمد بن خازم ابو الحسن حریری ہیں، اور وثقہ الخطیب، امام خطیب بغدادی نے ان کو یہ توثیق کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ افراد میں سے، افراد رجال میں سے عبید اللہ بن ثابت افراد رجال میں سے۔ افراد رجال کا مطلب یہ ہے کہ عبید اللہ بن ثابت نام کے ایک ہی راوی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ آسان ہے، اس طرح تو اس پر زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باقی جو 4 کتابوں میں ان کا کوئی تفصیلی ذکر کہاں پر موجود ہے عبید اللہ بن ثابت کا۔ تو ان کو یاد رکھنے کے لیے عبید اللہ بن ثابت کے اتنا ان کا نام کافی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ الاسلام جو کہ انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، حیثیت رکھتی ہے کتاب، اس میں یہ عبید اللہ بن ثابت ابو الحسن حریری کا ذکر موجود ہے۔ عبید اللہ بن ثابت ان کی سماعت ابو سعید اشج اور علی بن منذر طریقی سے ہے، اور ان کے کچھ شاگردوں کا ذکر ہے۔ اور آگے فرمائے کہ وکانا ثقۃ صاحب حدیث ناظرہ بغداد، سکہ ہے اور محدث ہیں، اور بغداد میں قیام پذیر ہوئے بعد میں، یعنی کسی دوسرے شہر سے آئے، کوفہ سے دوسرے شہر سے آئے اور بغداد میں آ کر جو نا یہ قیام پذیر ہوئے۔ تو یہ ہمارے جو عبید اللہ بن ثابت جو نا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزان الاعتدال لسان میزان عبید اللہ بن ثابت کا ذکر ہے، تو یہ بالجماع سکہ ہے۔ تو پہلے راوی یہ ابو عبداللہ یحییٰ بن حسن بالجماع سکہ ہے، اور دوسرے راوی ابو سعد المظفر بن حسن بالجماع سکہ ہے، اور تیسرے راوی ابو الحسن محمد بن نجاد یہ مجہول ہیں، اور چوتھے جو راوی عبید اللہ بن ثابت یہ بالجماع سکہ ہے، اور 5ویں راوی ابو سعید اشج۔ اب ابو سعید اشج نام کے کتنے، یعنی اس کنیت کے اور اشج نام کے کتنے راوی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم ابو سعید کنیت کو اس طرح کاپی کر کے یہاں پر پیش کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پر لفظ اشج کو کاپی کر کے یہاں پر دوسری جگہ پر پیش کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی پہلی 3 کتابوں سے سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو سعید اشج نام کے کتنے راوی ہیں۔ یہ آگے عبداللہ بن سعید الحافظ، یہ عبداللہ بن سعید ہے اور یہ حافظ الحدیث ہے، اور ابو سعید بھی ان کی کنیت ہے اور یہ اشج بھی ہیں، اور یہ جو نا ان کے مشائخ میں سے چند کا ذکر کیا، وہ حشیم اور مطلب بن زیاد کا ذکر کیا، ان کے تلامذہ میں آتے ہیں اصحاب ستہ روا عنہ ستہ، یعنی امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یعنی ان 6 کتابوں کے جو مصنفین ہیں ان سب کے یہ استاد ہیں۔ عبداللہ بن سعید ہے، ابو سعید اشج، اور ابن ابی حاتم عبد الرحمن بن ابی حاتم نے بھی ان سے روایت لی ہے، اور آگے ان کی توثیق کے بارے میں قول فرماتے ہیں کہ قال ابو حاتم ثقۃ امام اہل زمانہ
تو یعنی یہ سکہ ہے اور اہل زمانہ کے امام ہے، یعنی بہت بڑی شخصیت ہے ابو سعید اشج، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ وقال الشطبی ما رأیت احفظ منہ، اور امام شطبی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ حفظے والا کوئی شخص دیکھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا وصال ہے 257 ہجری میں ہوا ہے، اور یہ عین سے مراد یہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن سعید ہیں جو کہ حافظ ہیں، اور ان کی کنیت بھی ابو سعید ہے، اور ان کے اسم منصوب بھی اشج ہے، اور ان کی توثیق بھی ہوگی ہے یہ، اور ان کے وصال کا بھی یہ ذکر ہو گیا 257 ہجری میں، اور یہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور راوی بھی ابو سعید اشج نام کا، ہو سکتا ہے کوئی اور نکل آئے۔ ویسے لگتا نہیں کہ مجھے ان کے علاوہ کوئی اور ابو سعید اشج ہو، کیونکہ یہ ہی ہو سکتے، اس کے علاوہ نہیں کوئی ہو سکتا۔ یہ ابو سعید اشج ائمہ جرح تعدیل میں سے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، امام ابن زمانے کے۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ کاشف میں بھی ابو سعید اشج نام کے کوئی اور راوی موجود نہیں ہے، سوائے ان کے ایک ہی راوی موجود ہے، مصباح العریب میں بھی ایک ہے، اور تقریب التہذیب میں بھی مشکل ہی ہے کہ کوئی راوی ہو۔ یہ تقریب تہذیب طبع آسما ہے جو شاملہ میں شامل نہیں ہے، اور میں نے اس کو علیحدہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے شاملہ میں ایڈ کیا، اور جو شاملہ میں موجود ہے تقریب تہذیب، اس میں ایک خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ میں استعمال نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریب و تہذیب میں باب الکناء کے اندر ابو سعید نام کے جتنے بھی راوی ہیں نا، ان میں سے ایک ہی راوی ہے جو کہ ابو سعید اشج ہیں، وہ عبداللہ بن سعید حافظ امام اور ناقد ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ یہ ہمارے جو راوی ابو سعید اشج، یہ عبداللہ بن سعید حافظ امام ثقہ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیا ان پر کسی نے جرح بھی کی ہے، یہ اب طے ہو گیا تو ہم ان کا نام بھی عبداللہ بن سعید کو بھی نام بھی جو نا اصل جو چیز ہے اس کو بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں، مگر یہ جو نا مشہور اپنے عبداللہ بن سعید جو اپنے نام کے ساتھ مشہور نہیں بلکہ کنیت اور اسم منصوب کے ساتھ مشہور لگ رہے ہیں، جیسے کہ کناں کے اندر بھی تقریب تہذیب میں ان کو داخل کیا گیا ابو سعید اشج عبداللہ بن سعید۔ اب دیکھتے ہیں ان پر کسی نے جرح کی ہے یا نہیں کی، اگر جرح نہیں کی تو بالاجماع ثقہ ہے۔ القاشف میں عبداللہ بن سعید ابو سعید اشج، یہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ یہ تاریخ الاسلام میں ذکر موجود ہے، عبداللہ بن سعید بن حسین عبداللہ بن سعید یہ ابو سعید اشج ہیں، اور یہ کندی کوفی ہیں، اور ان کی بہت زیادہ تعریف فرما رہے ہیں۔ یہ مصنفین میں سے ان کا کچھ روان کہہ کر ان کے کچھ شیوع کا ذکر ہے، وروان کہہ کر ان کا کچھ تلامذہ کا ذکر ہے،
اور ان کے بارے میں وہی قول امام ابو خاتم رازی کا جو پہلے گزر چکا، اور محمد بن احمد بن بلال شاطبی کا جو پہلے گزر چکا، اور امام نسائی فرماتے ہیں صدوق، اور آگے ان کے جو نا وصال جو نا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تاریخ الاسلام میں بھی ان کا ذکر ہے، ظاہر بات ہے یہ اعلام اور مشاہیر میں سے ہیں تو سیر و علام نبلاء میں ان کا ذکر کرنا ضروری بنتا ہے۔ تو امام شمس الدین ذہبی نے الحافظ الامام الثبت شیخ الوقت بہت اعلیٰ الفاظ کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ مفسر بھی ہیں، صاحب تصانیف بھی ہیں، معروف محدث ہیں، صاحب تصانیف ہیں۔ پھر حدث عن کے ساتھ ان کے شیوخ کا ذکر ہے، اور وعنہ کے ساتھ کچھ تلامذہ کا، اور ان کی ایک تفسیر بھی ہے، اور کچھ اور بھی مزید باتیں بیان فرما رہے ہیں، کچھ توثیق فرما رہے ہیں، وہی 3 اقوال جو پہلے ذکر فرمائے ہیں، اور ایک ان کی حدیث عالی کو ذکر فرمایا گیا، ان کے وصال کا ذکر ہے۔ اب دیکھتے ہیں میزان الاعتدال میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزان الاعتدال اور لسان المیزان میں ان پر کسی قسم کی جرح موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ جو نا بالاجماع ثقہ ہیں، اور ان کی توثیق بھی موجود ہے۔ تو ابو سعید یہ عبداللہ بن سعید اشج ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، ثقہ ہیں، ثبت ہیں، اور صاحب تصنیف ہے، معروف ہیں، ثابت ستہ کے جو نا شیوخ میں آتے ہیں، اور اس میں ان میں کسی قسم کے عیب نہیں۔ تو عبید اللہ بن ثابت ان کے شیوخ میں آ رہے، ابو سعید اشج ابھی تک ہمارے سند میں جو نا تمام رجال سکہ سوائے ایک کہ وہ محمد بن نجاد ہیں، وہ مجہول ہے، وہ سکہ نہیں ہے۔ آگے ابو سعید اشج جو نا حفص بن غیاث سے روایت کر رہے ہیں، اور حفص بن غیاث اور وہ ہشام سے روایت کر رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ حفص بن غیاث نام کے کل کتنے راوی ہیں ہماری ان بنیادی 3 کتابوں میں، حفص بن غیاث، اور اگر ایک ہے تو وہ کون ہے، اگر ایک سے زیادہ تو یہ حفص بن غیاث کون ہے؟ یہ حرف الالف ہے، حرف الخاء ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ القش میں موجود ہے ایک راوی جن کا نام ہے حفص بن غیاث، یہ کوفہ کے قاضی ہیں، اور کوفہ کی جو شرقی جانب ہے وہاں کے قاضی ہیں، اور ان کے شیوخ میں سے 3 کا ذکر فرمایا ہے، عاصم احول، یحییٰ بن سعید اور عمش کا، اور ان کے تلامذہ میں سے 3 کا ذکر فرمایا، امام احمد بن حنبل ان کے تلامذہ شاگردوں میں آتے ہیں، امام یحییٰ بن معین، اسحاق بن راہویہ، یہ بڑی بڑی شخصیات ان کے استادوں میں اور بڑی بڑی شخصیات ان کے شاگردوں میں۔ آگے ان کی توثیق فرما رہے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ یعقوب بن شیبہ فرماتے ثبت اذا حدث من کتابہ، یعنی جب اپنی کتاب سے یہ روایت کرے تو اس وقت یہ ثبت ہوں گے، یعنی ثقہ۔ وَيُتَّقَى بَعْضُ حِفْظِهِ، ان کے بعض حفظ سے جو نا وہ ڈرا جاتا ہے، یعنی حافظے میں تھوڑی سی خرابی تھی، مگر جب وہ کتاب سے بیان کرے تو اس وقت ثقہ ہے، اور یہ کتاب سے بیان کرتے ہوں گے، اس لیے ان کی حدیث پر حکم صحت ہوگا۔ ہاں جس حدیث کے بارے میں یہ بیان پتہ چلے کہ زبانی انہوں نے بیان کیا تو وہاں پر کچھ کلام ہوگا۔ ان کا وصال 194 ہجری میں ہے، اور یہ کتب ستہ یعنی بخاری مسلم ہے، اور باقی 4 جو سنن ہیں ان کے یہ رجال میں سے ہیں۔ تو حفص بن غیاث کتب ستہ میں ایک راوی موجود ہے جن کا کاشف میں ذکر، ظاہر بات تقریب و تہذیب میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مصباح میں حفص بن غیاث نام کا کوئی اور راوی ہے یا نہیں، تو یہ ایک اور راوی نکلے آئے ہیں حفص بن غیاث سے، شیخ بصری مجہول قالہ ابو حاتم۔ یہ حفص بن غیاث ایک یہ شیخ ہیں، اور یہ بصری اور یہ مجہول، یہ دوسرے راوی بھی نکل آئے ہیں، مگر ہمارے جو راوی ہے نا یہ حفص بن غیاث بصری نہیں ہے، بلکہ حفص بن غیاث کوفی ہیں۔
اب یہ کس طرح پتہ چلے کہ حفص بن غیاث یہ بصری نہیں بلکہ کوفی ہیں؟ وہ اس طرح کے جو حفص بن غیاث ہے نا، آپ ان کے بھی شیوخ کو بھی جمع کریں اور حفص بن غیاث بصری کے شیوخ کو دیکھیں اور حفص بن غیاث کوفی کے شیوخ میں دیکھیں، اور آپ کو حفص بن غیاث جو کوفی ہیں ان کے شیوخ میں سے ہشام نظر آئیں گے اور ان کے تلامذہ میں سے ابو سعید اشج نظر آئیں گے، مگر حفص بن غیاث بصری کے شیوخ اور تلامذہ میں آپ کو ہشام اور ابو سعید جو اشج ہے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو جب نام جو ہے نا وہ ممتاز نہ کرے ایک راوی کو دوسرے راوی سے، تو پھر نام کے بعد دوسرا جو سٹیپ آتا ہے وہ اس سے راوی کے شیوخ ہے۔ تو حفص بن غیاث جو کوفی ہیں، جو کہ امام ہیں، وہ ثقہ ہیں، ان کے جو نا ہم بعد میں ان کے دیکھتے ہیں دونوں کے شیوخ کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حفص بن غیاث جو کوفی ہیں ان کے شیوخ میں ہشام آ رہے ہیں، مگر حفص بن غیاث بصری کے شیوخ میں ہشام کا ذکر نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے تقریب و تہذیب میں دو حفص بن غیاث کا ذکر ہے کہ حفص بن غیاث کوفی ہیں جو کہ معروف شخصیت ہیں اور وہ ثقہ اور فقیہ ہیں، اور ان کے آپس میں تغیر واقع ہوا تھا، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں 8ویں طبقہ میں ان کا وصال جو نا 194 یا 95 ہجری میں ہوا ہے، اور ان کی عمر تقریباً جو ہے وہ 80 سال ہے، اور یہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں، اور یہ کوفی ہیں۔ دوسرا حفص بن غیاث بصری کا بھی ذکر فرماتا مگر کنیت کا ذکر نہیں کیا، یہ میمون بن مہران سے ذکر فرماتا، یہ مجہول ہیں، یہ وہی حفص بن غیاث جن کا ہم مصباح العریب میں ذکر کر چکے ہیں، اور یہ تقریب و تہذیب میں ان کا کتب ستہ میں تو ان کا کوئی نام روایت موجود نہیں، یہ بطور تمیز جو ہے نا یہ تقریب و تہذیب میں امام ابن حجر اسقلانی نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تمیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے وہ حفص بن غیاث جو میمون بن مہران سے روایت کریں وہ مجہول ہوں گے، اور وہ حفص بن غیاث جو میمون بن مہران کے علاوہ کسی اور سے روایت کریں گے تو وہ پہلے والے حفص بن غیاث ہوں گے۔ اب یہ طے ہو چکا کہ یہ حفص بن غیاث یہ کوفی ہیں اور ثقہ ہیں، اور آخری عمر میں ان کو تغیر واقع ہوا ہے، مگر ان کی حدیث پر حکم صحت ہے اور کتب ستہ میں ان کی جو مرویات موجود ہے۔ اب کیونکہ ان کی آخری عمر میں اختلاط واقع ہو، یہ متکلم فی رجال میں سے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کا ان کے بارے میں تمام ائمہ کی کیا رائے ہے اور تمام ائمہ کیا بیان فرماتے ہیں ان کے بارے میں۔ حفص بن غیاث
یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین حفص بن غیاث سے ابو عمر نخعی قاضی ہیں، احد ائمۃ الثقات کے نام کے ساتھ تعارف فرمایا کہ ثقات ائمہ میں سے ایک ہیں، اور ان کی جو مرویات ہیں ان کے شیوع میں سے عاصم اخبر ہشام بن عروہ کا ذکر فرمایا ہے، اور ان دونوں عاصم اخبر ہشام بن عروہ کے ہم عصر ان دونوں کے طبقہ سے ان کی روایت ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل و خلق ایک مخلوق آتی ہے، اور امام یحییٰ بن معین اور امام جریر ان کی ثقہ قرار دیا ہے، اور یعقوب بن شیبہ نے بھی ثقہ قرار دیا ہے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ مگر ان کے بعد حفظ سے بچا جائے گا، ثبت ہیں، اور ان کے بعد حفظ سے بچا جائے گا، اور جب یہ کتاب سے بیان کریں تو وہ ثبت ہیں۔ تو امام ابو ذر فرماتے ہیں ان کا حافظہ جو نا وہ اس آخری عمر میں جو نا کے بعد آخری عمر میں جا کر ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو جس شخص نے ان سے ان کی کتاب سے لکھا ہے تو وہ صالح ہے۔ وقال ابن معین جميع ما حدث به حفص ببغداد والكوفة انما هو من حفظه كتب عنه 3000 و 4000 من حفظه۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ بغداد میں جتنی بھی روایات حفص بن غیاث نے بیان فرمائی ہیں وہ سب کے سب جو نا وہ انہوں نے اپنے حافظے سے بغداد اور کوفہ میں اپنے حافظے سے انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ دیکھیں 3-4 ہزار مرویات تھیں۔ وقال داؤد بن رشید حفص بن غیاث کثیر الغلط، وقال ابن عمار کان اثرا فی الحدیث جدا لقد استفهمه انسان حرفا فی الحدیث وقال واللہ لا سمعته منی وانا عارف کا۔ اب امام شمس الدین ذہبی بن میزان الاعتدال میں ان کے جتنے اقوال ان کے متعلق ذکر فرم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہوا تھا، مگر اصل بات یہ ہے کہ حافظہ خراب ہونے کے باوجود بھی ان کی احادیث میں اتنی مناکیر اور تفردات واقع نہیں ہوئے، اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور امام شمس الذہبی ان دونوں نے ان کو ثقہ قرار دیا، اور جب یہ ثقہ ہیں تو یہ صحیح الحدیث ہے، ان کی ہر حدیث پر حکم صحت ہے سوائے ان حدیث کے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس میں خطا ان کو واحد ہوئی ہے، لاحق ہوئی ہے، یعنی حدیث منکر، تو اس حدیث منکر کو چھوڑ کر باقی سب پر حکم صحت ہے، کیونکہ اختلاط تو واقع ہوا ہے مگر اختلاط اتنا زیادہ نہیں۔ اصل میں یہ ایک علیحدہ فانہ ہے کہ آیا جب راوی کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس وقت کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، اس کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں جو نا بیان کر دیا جائے گا۔ تو فی الحال اتنا کافی ہے کہ ان کی حدیث پر حکم صحت ہے، کیونکہ امام شمس الذہبی ابن حجر اسقلانی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور ان کی حدیث کتب صحاح ستہ میں واقع ہوئی ہے، اور کتب صحاح میں ان کی جب حدیث واقع ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حفص بن غیاث کا ذکر اور ان کی کتنی مرویات جو نا وہ کتب ستہ میں آئی ہیں۔ اور کتب ستہ کے علاوہ صحیح بن حبان، صحیح بن خزیمہ میں مسلم شریف کے اندر کافی تعداد میں مرویات موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو حفص بن غیاث کی جو روایت ہوگی وہ امام مسلم کی شرط پر صحیح ہوگی اور اس پر حکم صحت ہوگا۔
یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم میں حفص بن غیاث وہ شام بن عروہ سے روایت کر رہے ہیں. شام بن عروہ علاء بن مسیب سے، اعمش سے، اور حجاج بن ارطاط سے اور اعمش سے، شام بن عروہ سے. ابن ماجہ میں حجاج بن ارطاط، ابن جریج اور عبداللہ بن سعید. البانی نے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حفص بن غیاث کی جو عبداللہ بن سعید سے روایت ہے اس پر حکم صحت لگایا، اور اس طرح یہ حفص بن غیاث کی اور ایک جماعت نے دونوں نے شام سے روایت کیا، اس پر حکم صحت ہے. تو حفص بن غیاث کی حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہوگی سوائے اس حدیث کے جو کہ منکر ہے. منکر سے مراد ہے کہ وہ روایت جس کے بارے میں دلائل سے پتہ چل جائے کہ اس کی سند یا متن میں حفص بن غیاث سے غلطی ہوئی ہے، اس روایت کو چھوڑ کر باقی سب روایات پر حکم صحت ہوگا. صحیح ابن خزیمہ میں بھی مرویات موجود ہیں کچھ، اور صحیح ابن حبان میں بھی ان کی حفص بن غیاث کی مرویات موجود ہیں. تو ان کی حدیث امام مسلم، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان کی شرط پر صحیح ہوگی. اور مستدرک میں دیکھتے ہیں کہ امام حاکم اور ذہبی نے مستدرک میں آ کر ان کی حدیث پر کیا حکم لگایا. جیسا کہ اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حاکم نے اور جو نا امام ذہبی نے مستدرک میں ایک حدیث حفص بن غیاث کی واسم اخبر سے موجود ہے، اس پر امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے جو نا حکم صحت لگایا. ھذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین ولا عارف له علت ولم یخرجہ. اور یہ امام حاکم نے حکم لگایا اور امام ذہبی فرماتا علی شرطہما ولا عارف له علت. تو حفص بن غیاث کی حدیث پر حکم صحت ہے، اور ان کی حدیث امام بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہوگی. یہ بخاری اور مسلم کے رجال میں سے ہیں. اور ان کے حافظہ میں جو اختلاط ہوا تھا وہ بہت قلیل تھا، اس طرح کہ امام ابن حجر عسقلانی نے تقریب و تہذیب میں ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ثقۃ فقیہ تغیر حفظ قلیل فی الآخر، کہ آخر میں ان کا تھوڑا سا حفظہ تغیر ہوتا ہے. تھوڑے سے حفظے میں اس کے جب تغیر ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، راوی کی حدیث پر جو نا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو ان کی ہر حدیث پر حکم صحت ہوگا سوائے اس حدیث کے جو کہ منکر ہے. اب اس کے بعد ہیں راوی ہشام جو کہ ابن سیرین سے روایت فرما رہے ہیں،
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہشام نام کے راوی، یہ تو جب اس وقت معاملہ مشکل میں پڑ جاتا ہے جب راوی کا صرف نام لکھا ہو، اس کی ولدیت، اس میں منصوب کنیت کسی چیز کا ذکر نہ ہو۔ اب سب سے پہلے تو یہ ہم تلاش کریں ہشام نام کے راوی کتنے ہیں کتب ستہ میں یا کتب ستہ سے خارج میں۔ پھر یہ تلاش کرنا کہ یہ ان ہشام میں سے کون ہے، یعنی ہمیں وہ ہشام چاہیے جو کہ ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں اور ان ہشام سے حفص بن غیاث سے روایت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہشام ہے کتنے، یہ کافی زیادہ تعداد میں نکلیں گے ہشام۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ نتائج کافی زیادہ جو نا وہ ہو چکے ہیں، 400 سے تجاوز کر چکے ہیں، بلکہ 500 سے بھی تجاوز کر چکے، 500 ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ شام کتب ستہ میں کتنے، کتب ستہ سے خارج میں کتنے ہیں، اور یہ کون ہے؟ حرف خا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہشام نام کے جو راوی ہیں نا، ایک اس صفحے پر بھی ہیں 4 اور اس صفحے پر بھی ہیں کافی تعداد میں، اور اس صفحے پر بھی ہیں اور اس پر بھی ہیں، 1 2 3 4 صفحات پر شام نام کے راوی القاش میں موجود ہیں۔ ان کافی زیادہ تعداد میں شام نام کے راوی جو نا وہ کتب ستہ میں موجود ہیں۔ 4 تو یہ ہو گئے ہیں، اور یہ کتنے، 1 2 10 یہ ہیں، 14 ہو گئے ہیں۔ اور 6 یہ ہیں، 20 ہو گئے ہیں، اور 5 یہ ہیں، 25۔ تو کتب ستہ میں یعنی بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک جو کتب ستہ ان میں جو شام نام کے راوی ہے نا وہ 25 ہیں۔ اب ہم نے یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ شام جو کہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں اور جو نا ان سے حفص بن غیاث سے روایت کر رہے ہیں، ہمیں ان شام کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ یہ تو وہ تھے جو کتب ستہ میں واقع ہوئے ہیں، تقریب و تہذیب میں بھی وہ شام نکل آئیں گے۔ یہ تقریب و تہذیب میں بھی کاشف کی طرح، کیونکہ تقریب و تہذیب بھی کتب ستہ کے رجال پر مشتمل ہے، تو شام نام کے راوی کافی زیادہ ہیں۔ اور تقریب و تہذیب اور کاشف کے علاوہ جو کتاب ہے مصباح العریب، اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شام نام کے راوی کافی زیادہ تعداد میں موجود ہے۔
شام. یعنی 25 یا اس سے زیادہ تو کتب ستہ ہیں، اور 25 سے زیادہ جو نا 25 یا اس سے زیادہ جو نا وہ کتب ستہ سے خارج میں ہیں، جن کا ذکر مصباح العریب میں ہے. اور تلاش کرنے سے شام نام کے ان کے علاوہ بھی راوی نکل سکتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے بیان کیا. اب طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے ان شام کو تلاش کرنا ہے جو کہ ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں، ان سے حفص بن غیاث سے روایت کرتے ہیں. یہاں پر ایک بنیادی بات یاد رکھے جس کو میں نے اس سے پہلے ایک مضمون میں بیان کیا تھا، وہ یہ ہے کہ جب صرف نام لکھا ہو، ولدیت اور اس میں کنیت اور اس میں منصوب نہ لکھا ہو، تو اس نام سے مراد کوئی بہت بڑی شخصیت ہوتی، کوئی چھوٹی شخصیت مراد نہیں ہوتی. تو ہم نے کیسے شام کو تلاش کرنا ہے جو مرتبے کے لحاظ. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سند میں یہ صرف نام لکھا ہوا ہے شام، جو کہ ابن سیرین سے روایت کر رہے ہیں اور ان سے حفص بن غیاث سے روایت کر رہے ہیں. اب سوال میں نے جس طرح پہلے بیان کیا کہ جب صرف نام لکھا ہو نا، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، ساتھ اس میں منصوب نہ لکھا، کنیت نہ لکھی ہو اور ولدیت کا ذکر نہ ہو، تو اس نام سے مراد اگر اس نام کے بہت زیادہ راوی ہوں جس طرح کہ یہاں پر ہیں، تو اس صورت میں ان راویوں میں سے وہ راوی مراد ہوتا ہے جو مرتبہ کے لحاظ سے بہت بڑا ہو اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو. تو لہٰذا ہم نے شام نام کے جتنے راوی ہیں ان میں سے جو سب سے بڑے راوی ہیں نا، ان کو تلاش کرنا ہے. یہاں پر حالانکہ آپ نیچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ شام بن حسان کی انہوں نے تصریح بھی کر دی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ اس لیے تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ طریقہ کار پتہ چل جائے کہ اکثر اوقات نہیں بھی لکھا ہوتا تو وہاں پر کیا کریں گے. تو یہاں پر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے شام جو نا وہ 25 یا 25 سے زیادہ جو کتب ستہ میں واقع ان میں سے بڑے کون ہیں. ایک ہشام بن اسحاق، یہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں لفظ صدوق استعمال کیا گیا ہے امام ذہبی نے، یہ بڑی شخصیت نہیں ہے. دوسرے ہشام بن اسماعیل ہیں، یہ ہشام بن اسماعیل ہیں اور ان کے بارے میں لفظ امام استعمال کیا امام ذہبی نے، اور ثقۃ مفتی ان کا لفظ استعمال کیا ہے. مگر ان کا جو وصال ہے نا 217 ہجری میں ہے، اور ہمیں اس شام کی تلاش ہے جو جن کا جو وصال ہے نا تقریباً اس کے قریب ہی بان سکتے ہیں، 217 ہجری سے پہلے وصال ہوا ہوگا. یہ ایک بڑی شخصیت ہے شام بن اسماعیل عطار دمشقی، جو ان کو امام اور ثقہ اور مفتی کے اور عابد اور قانبی کے مشابہ قرار دیا ہے، اور امام مالک کے تلامذہ کے ہم اثر آتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ہشام بن اسماعیل تو یہ ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ امام مالک کے تلامذہ میں سے قانبی آتے ہیں، اور یہ قانبی کے ہم اثر ہیں، اور قانبی جو نا امام مالک کے تلامذہ میں آتے تو یہ بھی امام مالک کے تلامذہ سے کے ہم اثر ہوئے. تو امام مالک جو نا امام محمد بن سیرین سے کافی بعد میں ہوئے ہیں، تھوڑا سا بعد میں ہوئے ہیں.
اور ایک یہ ہشام بن بحرام ہے، اور یہ کوئی بڑی شخصیت نہیں کیونکہ لفظ وثقہ کا استعمال کیا گیا، ان کی توثیق کی گئی ہے۔ اور ہشام بن حجیر مکی ہیں، ان کے لیے ثقہ کا لفظ ہے، یہ بھی کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، صرف ثقہ کہا گیا ہے۔ ہشام بن حسان ہے، یہ حافظ ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اور بڑی شخصیت، دوسری بڑی شخصیت ہے ہشام بن حسان الحافظ۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی روایات امام حسن اور ابن سیرین یعنی حسن بصری ابن سیرین سے موجود ہے، اور ان سے روایت کرنے والوں میں یہی بن سعید قطان ابو عاصم انصاری ہیں، اور ان کا وصال 148 ہجری میں ہوا ہے سفر میں، اور یہ کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی ہشام بن حسان بڑی شخصیت ہے، اور یہ حافظ بھی ہیں، اور ان کی روایت بھی ابن سیرین سے موجود ہے۔ یہاں پر یہ طے ہوگا کہ یہ ہشام بن حسان ہی ہے۔ اور پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ ہشام بن حکیم، یہ بھی اتنی جو نا بڑی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ کان عمار بالمعروف ذا فضل، یہ نیکی کا حکم دینے والے تو فضیلت والے تو، مگر اتنی زیادہ بڑی جو نا شخصیت نہیں ہے فن حدیث کے اعتبار سے، یعنی محدثین کی اعتبار سے، کیونکہ محدثین کے اعتبار سے بڑی شخصیت حافظ ہوتا ہے، اور امام ہوتا ہے، اور حجت ہوتا ہے، اور اسبت الناس ہوتا ہے، اس طرح کے۔ اور یہ ہشام بن خالد یہ بھی کوئی بڑی شخصیت نہیں، کیونکہ ان کے لیے لفظ ثقات مفتی کا لفظ استعمال، لفظ ثقہ کا لفظ استعمال ہوا، اس لیے بڑی شخصیت نہیں ہے۔ ہشام بن زیاد بھی بڑی شخصیت نہیں، کیونکہ ضعفو محدثین ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور ہشام بن زید بھی بڑی شخصیت نہیں، کیونکہ وثقہ کا لفظ ان کی توثیق کی گئی ہے، اس کے یہ بھی کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے۔ اور ہشام بن سعد یہ بھی کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے۔ امام ابو خاتم ان کے بارے میں فرماتے لا یحتج بھی، ان کی حدیث سے قابل حجت نہیں ہے، اس کی حدیث سے احتجاج نہیں پکڑا جائے گا شرعی احکام میں۔ اور امام احمد حنبل فرماتے لم یکن بالحافظ، تو یہ بھی کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے۔ اور ہشام بن سعید تو یہ بھی کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ ثقۃ عابد ہے، اس سے کوئی بڑی صرف ثقہ اور عابد ہے۔ اور یہ ہشام بن سلمان یہ بھی صدوق ہیں، یہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں لفظ صدوق استعمال کیا گیا ہے۔ اور ہشام بن عامر یہ بھی کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی مرتبہ بھی یہ بڑی شخصیت ہے، یہ لاہو صحبت نہیں، یہ صحابی رسول ہے، بڑی شخصیت ہے، مگر یہ ہشام ہو نہیں سکتے، کیونکہ ہم ہشام ان کو تلاش کر رہے ہیں، وہ ہشام جو کہ ابن سیرین سے روایت کر رہے، ابن سیرین تابعین میں سے ہیں، اور تابعین سے روایت کرنے والے جو ہشام ہے یہ ہشام بن عامر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ صحابی ہیں، یہ بھی بڑی شخصیت ہے۔ صحابہ کرام صاحب بھی بڑے ہوتے ہیں، چاہے قلیل روایت ہے یا کثیر روایت ہے۔ ہشام بن عائز ہے، یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، کیونکہ ان کو صرف ثقہ قرار دیا ہے۔ تو اس صفحہ میں جو بڑی شخصیت نظر آ رہی ہیں وہ ایک ہشام بن عامر صحابی رسول ہے، یہ ہو نہیں سکتے۔ دوسرے جو بڑی شخصیت نظر آئی ہشام بن حسان ہے، اور ان کی روایت بھی ابن سیرین سے موجود ہے، اور یہ بڑی شخصیت ہے کیونکہ یہ حافظ ہے، اور جو حافظ ہوتا ہے محدثین کے بڑی شخصیت ہوتا ہے، ثقہ سے اوپر ہوتا ہے، اور ان کی روایت بھی ابن سیرین سے موجود ہے۔ تو یہ دو بڑی شخصیتیں ہوگی، اور اس سے جو پیچھے والا صفحہ تھا اس میں جو بڑی شخصیت ہے یہ ہشام بن اسماعیل، مگر اتنی بڑی نہیں ہے کہ ویسے بڑی ہیں۔ ثقۃ مفتی عابد، ثقۃ مفتن عابد یشبہ بالقانبی، یہ بھی بڑی شخصیت، قانبی کے مشابہ ہیں، اور قانبی ایک بہت بڑی شخصیت ہے محدثین میں، تو جب یہ ہشام بن اسماعیل قانبی کے مشابہ ہیں تو یہ بھی بڑی شخصیت ہوگی۔ تو ہمارے سامنے ابھی تک تین بڑی شخصیت آ گئی، ہشام بن اسماعیل اور ہشام بن حسان اور ہشام بن عامر، ان میں سے ایک ہو نہیں سکتے ہشام بن عامر، کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ باقی دو بڑی شخصیت بچی ہیں، ہشام بن حسان اور ہشام بن اسماعیل، ان دونوں میں سے ایک ہوں گے۔ آپ آگے دیکھتے ہیں ان ہشام میں سے کوئی ہے، یہ آگے ہشام بن ابی عبداللہ ابو بکر دستوائی حافظ ہیں، یہ بھی ایک بڑی شخصیت ہے، حافظ الحدیث ہیں،
بہت بڑی شخصیت ہے، کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں. اور 3 ہو گئے. 4 ایک صحابی رسول اور 2 وہ پہلے والے، ایک ہشام بن حسان، ایک ہشام بن اسماعیل، ہشام بن حسان اور ہشام بن عامر. 3 وہ ہو گئے. ہشام دستوائی، یہ ہشام دستوائی 4 ہو گئے. ہشام بن عبد الملک کوئی بڑی شخصیت نہیں کیونکہ ان کو صرف سکہ قرار دیا گیا ہے، اور ہشام بن عبد الملک کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے. ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شام بن عبد الملک ابو الولید تیارسی، یہ بھی بڑی شخصیت ہے، یہ حافظ الحدیث ہیں. تو 4 وہ ہو گئے، یہ 5 ہو گئے. ہشام بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک ابو الولید تیارسی الحافظ، یہ ہو گئے. مگر ان کا وصال 227 ہجری میں بہت بعد میں آ رہا ہے ان کا وصال. تو یہ بعد میں نہیں بلکہ اولین تابعین سے روایت کرنے والے ہشام بن عبد الملک چاہیے جو ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں، اور ابن سیرین تابعین میں سے ہیں، اور ان کی ہشام بن عبد الملک کی روایت ان سے ہو نہیں سکتی کیونکہ 227 ہجری جو کافی بعد کا زمانہ بن جاتا ہے. آگے ہشام بن عروہ ابو المنذر، یہ بھی بڑی شخصیت ہے. امام ابو حاتم نے فرمایا کہ ثقۃ امام فی الحدیث، یہ بھی بڑی شخصیت ہے. 5 ہو گئے. اس کے بعد ہشام بن عمار ہیں، یہ کوئی یہ بھی حافظ الحدیث ہیں، خطیب دمشق ہیں اور عالم ہیں. یہ بھی بڑی شخصیت ہے، مقری حافظ خطیب دمشق اور عالم ہے. ہشام بن عمار یہ بھی بڑی شخصیت ہے. 6 ہو گئے. ہشام بن عمر عام ہے. ہشام بن غاز سیرت صدوق ہیں. ہشام بن یحییٰ مختلف ہی ہیں. ہشام بن یوسف ذکر نہیں فرمانے کا مرتبہ. ہشام بن یونس سکہ ہیں، عام شخصیت ہے بس. تو پہلے صفحہ پر اب کیونکہ جتنے بھی ہشام ہیں ان میں سے جو بڑی شخصیات ہیں وہ ایک تو یہ ہشام بن اسماعیل ہیں، یہ بڑی شخصیت یہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے ہشام بن حسان ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں، اور یہ ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ امام ابن سیرین جو تابعین میں سے، امام حسن بصری وہ بھی تابعین سے ہیں، ہشام بن حسان تابعین سے روایت کرنے والے یہ ہیں، تو یہ متعین ہے. اور اس کے بعد جو بڑی شخصیت ہے یہ ہشام بن عامر صحابی رسول کی، یہ ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ تابعین سے ان کی روایت نہیں ہے. اور ہشام دستوائی یہ حافظ کبیر ہے، بہت بڑی شخصیت ہیں، یہ بصری ہیں. اور ایک یہ بڑی شخصیت ہیں. اور ہشام بن عبد الملک ابو الولید تیارسی یہ ہو نہیں سکتے کیونکہ 227 ہجری بہت بعد کا زمانہ بن سکتا ہے. اور امام محمد بن سیرین اور امام حسن بصری وہ پہلے کے ہیں، تابعین میں سے یہ نہیں ہو سکتے اگرچہ بڑی شخصیت ہے محدثین کے نزدیک. آگے ہشام بن عروہ ابو المنذر یہ بھی نہیں ہو سکتے، یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑی شخصیت ہے. پھر ان کا وصال بھی 146 ہجری میں ہے، مگر تاریخ تہذیب الکمال سے دیکھا جائے تو ان کی محمد بن سیرین سے سماعت نہیں ہے، نہ امام حسن بصری سے. بہرحال کاشف میں شروع سے یہ متعین ہو چکا تھا. ایک تو امام خطیب امام ابن ثاقب نے شروع میں بیان کر دیا تھا کہ یہ ہشام بن حسان ہے. پھر یہاں پر بھی ہمیں یہ مل گیا، ایک تو یہ کہ یہ ان کی روایت جو ہے یہ بڑی شخصیت بھی حافظ الحدیث ہے. پھر ان کی روایت تابعین سے موجود ہے، وہ ابن سیرین اور امام حسن بصری، پھر خود ابن سیرین سے روایت یہاں پر ذکر ہے، اور یہ ہے بھی بڑی شخصیت، لہٰذا یہ ہشام بن حسان ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے، راویوں کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ کار ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، اور اب کے لیے اتنا کافی ہے. آگے ہمارے جو راوی ہیں وہ ہشام بن حسان ہیں،
اور یہ بل جماسی کا ہے اور حافظ الحدیث ہے، ان پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ابن سیرین یہ معروف ہیں، امام محمد بن سیرین ہے۔ ویسے بھی اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار وہی جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا، ابن سیرین نام کے ولدیت کے، ابن سیرین ولدیت کے کتنے راوی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ ویسے تو ہم نے بیان کر دیا کہ اس سے اگر صرف نام یہ ولدیت ہے اس سے بہت بڑی شخصیت مراد ہوتی ہے، تو بہت بڑی شخصیت محمد بن سیرین ہے، جو فقہ اور حدیث اور تصوف اور تاریخ میں اور رویہ میں امام ہے۔ یہ ایک انس بن سیرین ہے، یہ ابن عباس سے جندب سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے شعبہ اور حمادان ہے اور ان کا وصال ہے، مگر یہ انس بن سیرین کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بڑا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ایک انس بن سیرین نکل آئے الکاشف سے۔ دوسرے امام محمد بن سیرین ہے، ابو بکر احد العلام ہے، یعنی عالم الاسلام میں سے ایک ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی مرویات ابو ہریرہ سے آپ کو نظر آ رہا، ہماری حدیث میں بھی ابو ہریرہ سے روایت کی، یہاں پر بھی دیکھا عمران بن حسین وغیرہ سے، ان سے ابن سیرین ہشام بن حسان نے روایت کی، یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں تلامذہ میں ہشام بن حسان کا بھی ذکر ہے، اور قر اور جریر کا بھی ذکر ہے، اور ثقات حجت کبیر العلم ورن بعید السید لہو سبعۃ اوراد باللیل۔ یہ کاشف میں ابن سیرین کے ولدیت کے دو راوی، ایک انس بن سیرین ایک محمد بن سیرین، اور بڑے کیونکہ محمد بن سیرین ہے لہذا وہ ابن سیرین سے مراد محمد بن سیرین انس بن سیرین نہیں۔ مصباح العریب سے بھی تلاش کرنے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ابن سیرین کی ولدیت والا کوئی راوی موجود سوائے ان کے انس بن سیرین محمد بن سیرین کے۔ نہ تلاش کر کے دیکھتے ہیں، یہ آگے ہیں سعید بن سیرین مجہول قال ابو حاتم، ایک سعید بن سیرین ہے تو یہ ہو نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معروف شخصیت نہیں ہے، اور جب صرف ولدیت لکھی ہو یا صرف اسم لکھا ہو یا صرف کنیت لکھی ہو اس سے مراد کوئی معروف شخصیت ہوتی ہے۔ پھر یہ جو سعید بن سیرین ان کی جو روایت ابو ہریرہ سے بھی ثابت نہیں، اور سعید بن سیرین ان کے تلامذہ میں سے جو ہشام بن حسان بھی نہیں آتے، اس یہ بھی ایک وجہ ہے سعید بن سیرین نہ ہونے کی۔ اب مصباح میں بھی مصباح العریب میں ایک سعید بن سیرین ہے، وہی نکلی اور تو کوئی راوی نہیں ہے۔
تو 3 راوی ہو گئے، محمد بن سیرین، انس بن سیرین اور سعید بن سیرین. تو سعید بن سیرین اس لیے نہیں ہو سکتے، وہ مجہول ہیں اور ان کی سماعت ابو ہریرہ سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے تلامذہ شام بن حسان آتے ہیں. اور یہ انس بن سیرین اس لیے نہیں ہو سکتے کہ محمد بن سیرین مرتبہ کے لحاظ سے بڑے ہیں، اور جب صرف ولدیت لکھی ہو تو پھر اس سے مراد جو کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ محمد بن سیرین ہے. پھر انس بن سیرین کی ابو ہریرہ سے سماعت ثابت نہیں، اور نہ ہی ان کے تلامذہ میں سے شام بن حسان آتے. یہ ایک دوسری وجہ ہے، دوسری وجہ ہے اس کے یہ انس بن سیرین نہ ہونے کی. اور محمد بن سیرین بن اجماع ثقہ ہے، ان پر کوئی کلام نہیں ہے. اور ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول پر کوئی کلام نہیں کیا جاتا، صحابی رسول پر کلام نہیں کیا جاتا. آگے یہ حدیث پاک ہے. تو خلاصہ کلام ہے کہ ہماری اس مذکورہ سند میں پہلی شخصیت ہے ابو عبداللہ یحییٰ بن حسن، یہ ثقہ محدث ہیں، معروف ہیں. دوسری ابو سعد مظفر بن حسن، ثقہ ہے، محدث معروف ہے، بالاجماع ثقہ ہے. اور تیسرے ہیں ابو الحسن محمد بن نجار، یہ مجہول ہیں. اور چوتھے راوی ہیں عبید اللہ بن ثابت، یہ ثقہ ہیں باتفاق. ابو سعید اشج، یہ عبداللہ بن سعید ہیں، بالاجماع ثقہ ہے. اور حفص بن غیاث مختلف فی ہے، مگر راجح توثیق ان کی حدیث پر حکم صحت ہے، اور ان کی حدیث صحاح ستہ میں موجود ہے، اور صحاح میں ستہ موجود ہے. ان پر محدثین نے ان کی حدیث پر محدثین حکم صحت لگایا، ان کے حدیث کو اپنے صحاح میں داخل کیا. یہ ہشام، یہ بھی بالاجماع جو نا ثقہ اور حافظ الحدیث ہیں. ہشام بن حسان اور محمد بن سیرین پر کوئی کلام ہی نہیں ہے، بالاجماع ثقہ ہے. اور امام حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی رسولوں پر کلام نہیں ہے. تو یہ سند محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی آ گیا ہے، یہ محمد بن نجار مجہول ہے، اور جس سے سند میں مجہول راوی ہو وہ سند ضعیف ہوتی ہے. لہذا یہ روایت یعنی من مات قبل ان تطلع الشمس من مغربها قبل منه، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرے، من تابا قبل ان تطلع الشمس من مغربها قبل منه، اس سے توبہ قبول کر لیجیے. یہ روایت اس سند کے ساتھ ضعیف ہے. مگر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ امام مسلم نے عبداللہ بن سعید اشج یعنی ابو سعید عبداللہ بن سعید اشج سے روایت کی ہے کہ یہ مسلم کی روایات میں سے ہے، لہذا یہ روایت اس سند کے ساتھ ضعیف ہے. مگر اس کی صحیح سند جو ہے نا وہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، لہذا یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے درجہ حسن تک پہنچے گی، حسن لغیرہ. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم شریف میں یہ کہاں پر موجود ہے. یہ ہمارے سامنے آ گئی ہے یہ روایت. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت امام مسلم اس کو امام ابو بکر بن ابی شیبہ سے اور وہ ابو خالد سلمان بن حیان سے، اور آگے دوسری سند وہ ابن نمیر امام مسلم ابن نمیر سے، وہ ابو معاویہ سے. آگے تیسری سند وہ ابو سعید اشج سے. یہ وہی ابو سعید اشج ہیں جن کا اس سند میں ذکر ہے. تو امام مسلم جو ہے نا وہ مطابق ثابت ہوئے ہیں عبید اللہ بن ثابت کے، کیونکہ ابو سعید اشج سے روایت کرنے والوں میں سے ہمارے سند میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو سعید اشج سے روایت کرنے والے ہیں عبید اللہ بن ثابت، اور عبید اللہ بن ثابت کے مطابق موجود ہیں یہاں پر عبید اللہ بن ثابت کے مطابق موجود ہے امام مسلم، اور امام مسلم عبید اللہ بن ثابت کے مطابق بنتے ہیں، اور ابو الحسن محمد بن نجار کے مطابق بنتے ہیں.
اور اس میں یہ ابو سعید اشج وہ حفص بن غیاث سے یہ عمر غیاث لکھا ہے، وہ عمر غیاث لکھا ہوا تھا، یہ غیاث اصل میں لفظ ہیں، اور یہ سب جو نا یہ شام سے، یہ شام کے بارے ہم بیان کر چکے، شام بن حسان ہے، یہاں پر یہ متن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کے متن میں تصریح بھی آ چکی ہے، شام بن حسان ہے، اور آگے ایک دوسرے سند درمیان میں ذکر کرتے ہیں، یہ ابو خیثمہ زہیر بن حرب اور وہ اسماعیل بن ابراہیم سے۔ اب یہ سب ان سب سے مراد یہ ایک تو ابو خالد سلمان بن خیان یہ، اور دوسرے حفص بن غیاث، ابو معاویہ اور اسماعیل بن ابراہیم، یہ سب جو نا شام بن حسان سے حافظ الحدیث ہیں۔ وہ امام میں یہاں پر آپ دیکھ رہے محمد بن سیرین کا نام بھی ہے ان سے، ابو ہریرہ سے، یہ سند بھی بالکل وہی، سند میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس میں متن من تابہ قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، اس کے لفظ میں تھوڑی سی جو نا یہ لفظی تبدیلی ہے، اس سے اتنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا یہ جو روایت ہیں یہ صحیح ہے، اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں، اور یہ روایت اس سند کے ساتھ صحیح ہے، اور یہی روایت اس سند کے ساتھ ضعیف ہے، محمد بن نجار کے مجہول ہونے کی وجہ سے، اس پر صدق کا حکم ہے، اس پر ضعف کا حکم ہے، مگر یہ درجہ حسن تک پہنچ جائے گی اپنے مطابق کی وجہ سے، وہ مطابق کون امام مسلم ہے، اور امام مسلم مطابق قاصر بعد ہے، مطابق بعد ہم انشاءاللہ کسی جگہ پر بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسماء رجال اور علم حدیث سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔